تو سر اب یہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی آپ بات بتا رہے ہیں کہ اس کی اتنی وجوہات ہیں اور اتنی کمپلیکیشن اس میں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے جب ایک مریض کی تشخیص ہوگی، آپ نے بتایا کہ وہ پرہیز کرے، لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کرے، لیکن اگر اس سے نہیں چیز ٹھیک ہوتی تو پھر کن ادویات کی استعمال آپ ان کو تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جہاں تک ادویات کا تعلق ہے، اس میں ظاہری بات ہے کہ جو شوگر کی قسم ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. اور ایک تو میں نے جو پہلے بھی بات کی کہ ٹائپ 1 جو ہے وہ تو سیدھا سیدھا کیونکہ پینکریاس بالکل ختم، انسولین بالکل نہیں بنا رہا، تو اس کا تو حل صرف انسولین ہوتا ہے، اس کا کوئی دوسرا ٹوٹکا نہیں ہے. لوگ بڑے ٹوٹکوں میں گولیوں پہ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نقصان کرتے ہیں رادر اپنا نا. بات جو ہم دوسرے مریضوں کی کر رہے ہیں جو ٹائپ 2 کے جو مریض ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے پرہیز اور جو فزیکل ایکٹیویٹی یا واک وغیرہ کے بعد تیسری چیز ادویات ہیں. تو عموماً جو ادویات دی جاتی ہیں وہ ٹیبلٹ فارم میں ہی ہمیں دینی ہوتی ہیں، اور ٹیبلٹ فارم میں ہی جو اکثریت مریضوں کی ہے ان کو ہم دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو آج کل کی جو ریسرچ ہے اور جو نئی جو تحقیق ہوتی رہتی ہے ادویات کے اوپر بھی ہوتی ہے، تو بہت ساری اب شوگر کی ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں کہ جو نہ صرف شوگر کو ٹھیک کرتی ہیں، مطلب کنٹرول کرتی ہیں، بلکہ پیچیدگیوں کا جو بننا ہے یا پیچیدگیوں کا جو آگے بڑھنا ہے اس کو بھی روکتی ہیں، اس کا بھی سدباب کرتی ہیں. تو یہ نئی جو ادویات ہیں جو ٹیبلٹ فارم میں بھی ہیں اور کچھ انجیکشن فارم میں بھی آتی ہیں، یہ شوگر کی جو پیچیدگیاں ہیں اس سے بھی ہمیں بچاتی ہیں. سر علاج کا تذکرہ تو ہم کر رہے ہیں اور اس میں بھی میں ڈیٹیلز میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ بھی میرا بڑا ہے، کیونکہ اکثر سر جب گاؤں میں مریضوں کو میں دیکھتا تھا یا جب ڈاکٹرز آتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر کا علاج بغیر دوائی کے بھی پاسبل ہے. تو ایک تو یہ ناظرین کو کلیئر کریں کہ آج 2022 میں ہم بات کر رہے ہیں، بہت سی چیزوں کے علاج دریافت ہو رہے ہیں، کینسر پہ بھی علاج کی بات کی جاتی ہے. کیا ابھی تک کوئی ایسا بندہ یا ایسی کوئی ریسرچ چاہیے کہ بغیر دوائی کھائے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شوگر ابھی ٹھیک ہو جائے گی، کیا ایسا ہے؟ پہلے تو یہ لوگوں کو کلیئر کریں آپ. دیکھیں اس میں جو کلیئر کرنے والی بات ہے وہ سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یہ وزن کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ. میں نے پرسنلی اور میرے باقی کولیگز بھی ہیں جو فزیشنز ہیں انہوں نے دیکھے ہیں، ہم نے ایسے سے مریض بھی دیکھے ہیں کہ جن کی اچانک ویلیوز جو ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ ٹیسٹ کسی اور کے لیے کرایا تو شوگر کا پتہ چل گیا، لیکن وہ موٹاپے میں تھے، کام اتنا چلنا پھرنا ان کا نہیں تھا. تو ہم نے ان کو جو ہے نا ایجوکیٹ کیا، ان کو ہم نے سارا بتایا کہ آپ نے خوراک کیسے لینی ہے، کون سی چیزیں آپ نے بند کرنی ہے، وزن کو کتنا آپ نے لے کے آنا ہے اپنا، اور آپ نے روزانہ کی ایکٹیویٹی. تو ہم نے کچھ ایسے مریض بھی دیکھے ہیں کہ جن کی شوگر نارمل کی طرف بھی چلی گئی ہے، صحیح، لیکن اگین جو دوبارہ دہراؤں گا کہ اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو خود اس کو سمجھنا اور اس کی جو پرابلم جس کی وجہ سے شوگر ظاہر ہو رہی ہے اس کو رول آؤٹ ایڈریس کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے منہ کے اوپر جو ہے نا وہ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ میٹھی چیزوں کا تالا نہیں لگا سکتے. ہمیں کریونگ ہوتی ہے، کھاتے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ بیلنس کریں گے چیزوں کو اور آپ کا وزن اگر زیادہ ہے تو آپ وزن کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خوراک کے توازن کے ساتھ اور فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے پری ڈائبٹیز کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ایسی سٹیج ہے کہ جس میں مریض اگر اچھے طریقے سے اپنے وزن کو بھی کم کرتا ہے، اپنی یہ فزیکل ایکٹیویٹی کو بھی اچھا رکھتا، تو ہم نے ان کو نارمل ہوتے دیکھا ہے بغیر دوائی کے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کرنے کے باوجود اگر شوگر نارمل نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں دوائیاں ضرور دینی پڑتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ دوائیاں بہت اچھی بھی آ گئی ہیں جو کہ شوگر کو ٹھیک بھی رکھتی ہیں، ہمارے جسم کو بھی اندر سے اچھا رکھتی ہیں. تو اس میں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ شوگر کا علاج کروانا پڑتا ہے کہ کس سٹیج پہ ہے شوگر، اور اس کے لیے آپ خود کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر تو کرے گا، ڈاکٹر تو سمجھائے گا، بتائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، وہ دوائی بھی لکھ کے دے گا. لیکن جب تک ہم خود اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. شوگر کا جو علاج ہے وہ کروانا پڑتا ہے. ابھی تک دنیا میں ایسا کوئی چیز نہیں آئی کہ آپ کہیں کہ شوگر خود بخود ٹھیک ہوگی، اس کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے. تو ہم سر علاج کے اوپر بات کر رہے تھے کہ شوگر کے لیے آپ بتا رہے ہیں کچھ جدت آئی ہے میڈیسنز میں، نئی دوائیں آئی ہیں. وہ کون سی ایسی ادویات ہیں جو اب دور حاضر میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں؟ بڑا اہم کوشچن ہے، اور اس میں ادویات بہت ساری، اب بہت سے گروپس آ گئے ہیں جو مختلف طریقے سے. میں بات کروں گا ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ٹائپ 1 کو تو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ تو انسولین لیں گے. تو ٹائپ 2 کے لحاظ سے کچھ ادویات ایسی آئی ہیں جو کہ
پہلے جو ادویات تھیں ان کی اگر ہم بات کروں تو وہ لبلبے کے اوپر کام کرتی تھی جا کے، اور لبلبے کے اندر جو انسولین کا سٹور ہوتا تھا، انسولین اس کو نکالتی تھیں اور بلڈ میں آتے تو اسے شوگر کنٹرول ہوتی تھی۔ اب جو ادویات آ گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ جو اپنی انسولین بن رہی ہے، چاہے وہ تھوڑی بن رہی ہے، اس کے کام کو بہتر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور جس میں ہوتا ہی ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس، صحیح، اس کو کم کیا جائے کہ اپنی ہی جو انسولین کے خلاف مزاحمت ہے اس کو کم کرنے کی ادویات ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ادویات ایسی آ گئی ہیں کہ جو کہ ہمارا جو گردے ہیں اس کے ذریعے جو شوگر کا لوڈ بہت زیادہ بلڈ کے اندر رہتا ہے اس کو نکالتی ہیں وہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شوگر بھی نیچے جاتی ہے، اور ہمارے جسم کے جو مختلف خلیے ہیں، جو اہم اعضاء ہیں، ان کے اوپر بھی گلوکوز کے جو مضر اثرات آنے ہوتے ہیں ان سے بچت رہتی ہے۔ صحیح، تو یہ جو ڈرگز ہیں یہ بھی آج کل فائدہ مند، جناب گروپ کے نام پر بات کریں تو یہ SGLT2 انہیبیٹرز جن کو ہم کہا جاتا ہے، تو اس نام سے یہ ادویات اس گروپ سے ادویات یہ اویلیبل ہیں۔ اور اسی طرح جو کچھ ادویات ہیں جو کہ انسولین جو ہے اس کے کام کو بہتر کرتی ہیں۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے کہ یہ کچھ ایسی ادویات بھی ہیں جو کہ وزن کو بھی ساتھ کم کرتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ جو ٹائپ 2 کے اکثر مریض ہوتے ہیں ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، موٹاپا بذات خود ایک وجہ بنتی ہے ان کی شوگر کی، تو جب وزن تھوڑا کم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ انسولین کا کام جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو سر یہ ادویات کا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ یہ ادویات کا کیا رول ہے اور کس طرح آتی ہیں، تو یہ انسولین جو اکثر ہم سنتے ہیں لوگ لگاتے ہیں اتنے یونٹ، تو یہ انسولین کیوں لگانی پڑتی ہے، کن لوگوں میں انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ جو یونٹس ہوتے ہیں ان کا کیا حساب ہوتا ہے؟ ٹائپ 2 کے مریض ہیں، یہ بڑا ایک مشکل سا ایک فیصلہ ہوتا ہے جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی اب یہ ایک مرحلہ آ گیا ہے کہ اب یہ آپ جو اتنی ساری دوائیاں کھا رہے ہیں یہ آپ کے لیے اب یہ فائدہ مند نہیں ہے، یا یہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں کریں گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر یہ ہم مزید ان کو جاری رکھیں گے تو یہ زیادہ نقصان کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جسم میں پیچیدگیوں کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے اور یہ سمجھانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ اب ہم نے انسولین پہ جانا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو ظاہری بات ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ ادویات جو ہم دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی جو ٹیبلٹس ہیں جو کہ ہمارے جو لبلبہ ہے ان کے وہاں سے انسولین بنا رہی ہوتی ہیں، اگر وہ ہم ادویات دے رہے ہیں اور ہم اس ڈوز میں چلے گئے ہیں کہ جہاں میکسیمم ڈوز جس کو کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ ہم جا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اب اتنی دینے کے باوجود اگر مریض جو ہے جس کو ہم سلفونائل یوریا ڈرگز زیادہ تر کہا جاتا ہے تو وہ میکسیمم ڈوز میں لے رہے ہیں، مختلف طرح کی لے رہے ہیں ساتھ، تو پھر بھی شوگر ان کی کنٹرول نہیں ہے، تو یہ ایک انڈائریکٹ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب شاید لبلبے کے اندر اتنا ذخیرہ نہیں ہے اپنے انسولین کا جو کہ اب نہیں نکل پا رہا، تو یہ اب دوائیاں آپ 10 گولیاں بھی کھا لیں گے تو یہ شوگر کنٹرول نہیں ہوگی، تو اب اس کا ایک ہی حل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ریپلیس کیا جائے انسولین کو۔ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ مریض کو پھر گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھی آپ کو باہر سے انسولین لگانا بہت ضروری ہے، تو پھر ہم اس کو گائیڈ کر کے تو انسولین دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ایک مریضوں کے لیے بڑی وہ پھر بات ایسی ہوتی ہے، بریکنگ نیوز ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ اب ہر وقت سوئی لگے گی ہمیں، صبح دوپہر یا شام جس طرح بتاتے ہیں، تو ایک تو کنونس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سر ابھی ہم اس کی ہی بات کریں گے، اور پھر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ بغیر سوئی لگائے انسولین جسم میں داخل ہو جائے، کوئی ایسی جدت آئی ہے ابھی علاج میں؟ دیکھیں بالکل جدت آئی ہے۔ پہلا جو میں انسولین لگانے کا یہ ہے کہ اب تو جیسے پین کی فارم میں پاکستان میں بھی بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں، اور پین کی جو نیڈل ہوتی ہے بہت باریک ہے، اور جو عام انسولین سرنج جو استعمال کرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو اس کی پین بڑی کم ہوتی ہے اور یہ بڑا آسانی رہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب پاکستان میں بھی یہ استعمال ہونا شروع ہو گیا کہ انسولین پمپس آ گئے ہیں جو کہ لیکن یہ ہے بہت کاسٹلی ابھی، اس لیے تھوڑا سا اس کی طرف مشکل ہو جاتی ہے، تو باہر کی دنیا میں تو یہ ہے تو انسولین پمپ ہے جو کہ ضرورت کے مطابق ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ شوگرز کتنی ہیں، اور وہ خود ہی انسولین جو ہے نا وہ اسکن کے اوپر لگ جاتے ہیں، ان کی نیڈلز اتنی باریک ہوتے ہیں کہ وہ پتہ بھی نہیں چلتا، فیل بھی نہیں ہوتا، تو انسولین وہ ان کو لگتی رہتی ہے۔ لیکن خیر بہرحال اگر بیماری بڑھ گئی ہے، ادویات سے نہیں کنٹرول ہوئی تو انسولین تو لینی پڑے گی۔ تو اچھا سر، یہ جو یونٹس ہوتے ہیں اکثر مریض بتاتے ہیں ایک سفید کلر کی کوئی انسولین ہوتی ہے، کوئی ایک ایسی ہوتی ہے جو پانی کی طرح کی ہوتی ہے، تو ایک تو یہ سفید انسولین جو ہوتی ہے یہ جو دودھ کس سے تشبیہ دیتے ہیں، اور جو ایک ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، ان میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح ایڈوائز کرتے ہیں آپ؟ یہ جو انسولین ہوتی ہیں پانی کی طرح کی انسولین ہوتی ہے، پانی جیسے پتلا ہوتا ہے، دودھ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، تو اس طرح اس کا سمجھ لیں کہ پانی کی جو انسولین کی طرح کی انسولین ہوتی ہیں، اس کا جو کام کرنے کا جو ایک ڈیوریشن ہے، دورانیہ جو ہے کہ کتنی دیر تک اس نے کام وہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
عموماً یہ 6 سے 8 گھنٹے ہوتا ہے. لیکن جو دودھیا انسولین ہے وہ اس کا دورانیہ جو ہے کام کا وہ زیادہ ہوتا ہے. کچھ دودھ کی طرح کی انسولین ایسی ہوتی ہے دودھیا کہ جو این انسولینز کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے, یا انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ انسولین, یہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے تک یہ کام کرتی ہیں. لیکن کچھ کمبینیشنز ایسے ہیں, کچھ انسولین ایسی آگئی جو اس سے بھی زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو 24 گھنٹے 22 سے 24 گھنٹے تک کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے ان کی جو کام کرنے کا دورانیہ ہے اس کے مطابق جو ہے انسولین پھر ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ جیسے پانی کی طرح کی انسولین ایسے 6 سے 8 گھنٹے کام ہے, تو ظاہری بات ہے کہ یہ کم از کم دن میں 3 دفعہ لگے گی تو یہ فائدہ دے گی, کیونکہ ایک دفعہ لگے گی 8 گھنٹے میں کام ختم ہو گیا اس کا, پھر شوگر بڑھ جائے گی. اب دودھیا انسولین ہے وہ ہم 2 دفعہ دن میں ہم لگاتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے سارا. اور جو 24 گھنٹے کام کرتی ہے انسولین وہ اگر ایک دفعہ بھی دن میں لگائی جائے تو وہ 24 گھنٹے کے لیے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے. تو ایک تو یہ اس میں ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پانی والی انسولین ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ اس کا دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے ہے, تو عموماً جب ہم ناشتہ لیتے ہیں یا ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے ساتھ ظاہری بات ہے شوگر نے ایک دم بڑھنا ہوتا ہے. تو یہ جو ایک دم سے شوگر بڑھنے کا یہ عموماً یہ جو پانی کی طرح کی انسولین ہے یہ اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کا جو ٹائم جو ہے جس میں کہ شوگر بڑی رہتی ہے وہ عموماً یہ جو دودھیا والی انسولین جس کو انٹرمیڈیٹ انسولین کہا جاتا ہے. صحیح. اور پھر کچھ ایسی انسولین بھی آگئی جس میں یہ دونوں ملائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو خوراک کے بعد بڑھنی ہے اور باقی ٹائم میں جو بڑی رہنی ہے, تو جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو یہ دونوں کام ایک ہی انسولین جو ملتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس سے ہم پھر یہ کمبائنڈ انسولین ہوتی ہے اس سے ہم لے لیتے ہیں. تو وہ بھی دن میں 2 دفعہ لگ جائے تو وہ بڑا اچھا صحیح رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سے سر میرا ایک آخری سوال اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا میسج پبلک کو جو آپ دینا چاہیں گے. میرا آخری سوال سر یہ تھا آپ سے کہ یہ جو یونٹس ہوتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں 20 یونٹ لیتے ہیں, 30 لیتے ہیں, 40 لیتے ہیں, تو کئی لوگ ڈر جاتے ہیں. تو یہ یونٹس کے نمبر کتنے حد تک آپ لے کے جا سکتے ہیں, اس کا کیا رول ہے, اور لوگوں کو آپ کیا آگاہی دینا چاہیں گے آخر میں اپنا میسج کہ آپ شوگر کو کس طرح لے کے چلیں؟ جو جہاں تک انسولین کی مقدار کا تعلق ہے یا نمبرز کا تعلق ہے, یہ ہر مریض جو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جیسے ہر ایک کو شوگر نہیں ہوتی اور ہر شوگر کا مریض مختلف ہوتا ہے, ہر ایک کا علاج مختلف ہے. جو مریض انسولین پہ چلے گئے ہیں ان کی جسم کی ضرورت ہر ایک کی مختلف ہے. تو اس میں اس طرح اس کو سمیٹوں گا بات کو کہ جتنی جسم کی ضرورت ہوتی ہے, ضرورت کا مطلب ہے کہ جتنی انسولین دے کے آپ کی شوگر کنٹرول ہو رہی ہے تو آپ کو اتنی لینی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک مریض 20 یونٹ لگا رہا ہے اور اس کی شوگر بڑی اچھی جا رہی ہے, وہی 20 یونٹ دوسرا مریض لگائے گا تو اس کی بڑی اچھی جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ہمیشہ جو نمبر ہے یہ شوگر کے کنٹرول کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی 20 لگے گی تو ٹھیک ہے, 30 40 50, ہمیں جتنی ضرورت ہے چاہے وہ 60 70 80 100 پہ بھی چلی جائے ہم نے لگانی ہے, وہ لگانی ہے. وہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے جسم کی ضرورت اتنی ہے انسولین کی, تو آپ نے اس حساب سے اتنی انسولین لگانی ہے. اسے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو جسم کو بناتا ہے, یہ توڑتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی جسم کو اگر آپ کم لیں گے, جتنی ضرورت ہے اس کے مقابلے میں کم لیں گے, تو شوگر کی پیچیدگیاں بڑی جلدی سے ہو جائیں گی اور آپ ان پیچیدگیوں میں پھنس جائیں گے. اور جب پیچیدگیاں ایک دفعہ ہو گئیں تو چاہے آپ انسولین بڑھائیں یا کم کریں پھر معاملات بگڑ جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا ٹائم قیمتی وقت نکالا لوگوں کی آگاہی کے لیے. جی ناظرین, امید ہے کہ یہ پروگرام سے آپ کو بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے شوگر کے مرض کو آپ نے علاج کروانا ہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام مزید اسی طرح آگے بھی ہم آپ کو آگاہی کے پروگرامز کرتے رہیں گے. آپ کی جو بھی فیڈ بیک ہو آپ ہمیں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.